ماں باپ کوئی فالتو فرنیچر نہیں ہوتے جنہیں گھر کے کسی کونے یا اسٹور روم میں دھکیل دیا جائے۔ یہ تو وہ قیمتی اثاثہ ہے جن کی موجودگی سے ویران گھر بھی جنت کا منظر پیش کرتے ہیں۔ اولاد جب بوڑھے ماں باپ کو بوجھ سمجھ کر گھر کے کسی کونے میں دھکیلتی ہے تو وہ یہ بھول جاتی ہے کہ وقت کا پہیہ بہت تیزی سے گھومتا ہے۔ کل تم بھی اسی مقام پر ہوگے اور تمہاری باری پر تمہیں پناہ دینے کے لیے بھی صرف ایک سایہ ہی ترسے گا۔ یہ ایک ایسے گھر کی درد بھری کہانی ہے جہاں اولاد کے لیے دنیا کی ہر آسائش موجود تھی، مگر ان کی اپنی چھت کے نیچے ماں باپ کا سایہ بوجھ بن چکا تھا۔ گھر کے ایک پرانے کمرے میں بوڑھے ماں باپ، ریٹائرڈ ماسٹر غلام رسول اور ان کی ضعیف بیوی کا بسیرا تھا۔ زندگی بھر دوسروں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے والا وہ باپ آج خود اپنوں کی بے توجہی کی اندھیری کوٹری میں قید تھا۔ وقت کا پہیہ ایسا گھوما کہ جس گھر کی بنیادوں میں ماں باپ کے پسینے کی ایک ایک بوند شامل تھی، اسی گھر کے بڑے ڈرائنگ روم میں بوڑھے والدین کا بیٹھنا اب بچوں کی شان کے خلاف ہو چکا تھا۔ بیٹے اور بہو کی نظروں میں وہ کسی پرانے ناکارہ فرنیچر کی طرح تھے جنہیں نہ پھینکا جا سکتا تھا اور نہ ہی کسی کے سامنے لایا جا سکتا تھا۔ نعوذ باللہ۔ بس گھر کے کسی کونے میں یا اسٹور روم کے قریب ان کا ایک الگ گمنام جہاں بنا دیا گیا تھا، جہاں ان کی آہیں سننے والا کوئی نہ تھا۔ ایک شام گھر میں مہمانوں کی آمد تھی۔ ڈرائنگ روم کی رونقیں دیدنی تھیں، قہقہے گونج رہے تھے اور بچوں کی کلکاریاں فضا میں تھیں۔ اسی شور شرابے میں ماں کو پیاس لگی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے سہارا لیتی ہوئی آہستہ آہستہ کچن کی طرف بڑھی، مگر راستے میں مہمانوں کے سامنے آ گئی۔ بیٹے نے جب اپنی ماں کو مہمانوں کے سامنے دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ اس کی نظروں میں احترام کی بجائے صرف ایک ناپسندیدگی تھی کہ یہ بوڑھے یہاں کیوں آ گئے۔ استغفر اللہ۔ اس نے فوری طور پر اٹھ کر ماں کو بازو سے پکڑا اور سخت لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے واپس اندھیرے کمرے کی طرف بھیج دیا۔ آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ جب گھر میں کوئی ہو تو باہر نہ نکلا کریں، نہ نکلا کریں، ہماری عزت کا تو خیال کیا کریں۔ ماں نے کچھ نہیں کہا، بس ان کی جھریوں بھرے چہرے سے آنسو کا ایک قطرہ گال پر پھسل کر زمین پر گر گیا۔ وہ پلٹ کر اپنے اسی پرانے کمرے میں آ گئی جہاں باپ ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر بیٹھے خاموشی سے تسبیح پھیر رہے تھے۔ باپ نے بیوی کا چہرہ دیکھا اور سب سمجھ گیا۔ انہوں نے دھیرے سے بیوی کا ہاتھ اپنے کانپتے ہاتھوں میں لیا اور بڑھے ہوئے لہجے میں بولے، تم کیوں باہر جاتی ہو؟ بھول گئی ہو کیا اب ہم اس گھر کے مالک نہیں، بس ایک ایسا سامان ہے جس کی مدت استعمال ختم ہو چکی ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی، باہر کی رنگین محفلیں ختم ہو چکی تھیں اور گھر میں ایک سناٹا چھا چکا تھا۔ مگر اس اندھیرے کمرے میں ماں باپ کی سسکیاں اور ان کا ٹوٹا ہوا دل اس حقیقت کی گواہی دے رہا تھا کہ دنیا میں سب کچھ دوبارہ مل سکتا ہے، مگر باپ
چھوڑے ہوئے ماں باپ اور ان کی دعاؤں کا سایہ کبھی دوبارہ نہیں ملتا۔ چھوڑے ہوئے ماں باپ اور ان کی دعاؤں کا سایہ کبھی دوبارہ نہیں ملتا۔ جب اولاد یہ سمجھتی ہے کہ ماں باپ کسی کام کے نہیں رہے تو وہ یہ بھول جاتی ہے کہ جس درخت کی چھاؤں کو آج وہ بیکار سمجھ کر کاٹ رہے ہیں، کل دھوپ میں ان کے اپنے بچوں کو پناہ دینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ مکافات عمل بھول جاتے ہیں نا لوگ۔ وقت وہ استاد ہے جو امتحان پہلے لیتا ہے اور سبق بعد میں دیتا ہے۔ آج جو ہاتھ ماں باپ کے جھریوں بڑے چہرے سے آنسو پونچھنے سے انکاری ہے، کل وہی ہاتھ اپنی اولاد کے سامنے بے بسی کا کشکول اٹھائے نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرمانبردار بنائے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے والدین کو سدا سلامت رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو ایسی ہی اچھی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ دوبارہ سے ملوں گی آپ سے، سانس باقی ملاقات باقی۔ اللہ حافظ۔